حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفہ تائی دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی سمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کے تاریخی اور آگ کے پروگرام میں عاجزی و انکساری اور اس کی حضور اس عقیدت اور محبت کا اظہار کر کے کہ ہم تیرے لیے ہیں، اس دنیا میں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انشاءاللہ، اور اس پلٹنے میں جن محبتوں کو ہم نبھا رہے ہیں، جن میں ہر محبت سے پہلا حق اس محبت کا ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مودت کہہ کر اپنی امت کے لیے چھوڑ دیا۔ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر، جن کی محبتیں ہی انسان کے عقیدے کی پہچان ہے۔ اس کے ساتھ آج کے اس دن میں تاریخی اور آگ کے پروگرام میں، اس پروگرام کو خصوصاً برادر شہید سید سبت جعفر زیدی، اس بھائی کے نام، اس شخصیت کے نام، اس کردار کے نام، اس اہل قلم کے نام، اس اہل حق کے نام، ایسے سپاہی کے نام، ایسے عاشق محمد و آل محمد کے نام، جنہوں نے عملاً دنیا میں یہ ثبوت پیش کیا کہ وہ واقعاً
محبان محمد وال محمد میں سے ہیں، مؤمن ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دنیا اسلام کے ہر کونے میں بسنے والے ہر اہل لا الہ الا اللہ، اہل دل، اہل شعور، اہل فکر، اہل دانش، اہل حق، اہل قرآن تک میرا مؤدبانہ سلام پہنچے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں خلوص، اخلاص، سچائی، محبت کے ساتھ اس گردش زمانہ میں، جو آخری زمانے میں ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس میں سچائی خاموش کھڑی ہے، اخلاق کے چہرے پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے، جہاں پر برائی نے اچھائی کا لباس پہن کر اس کے روب کو گما دیا ہے، جہاں پر مصلحتوں کے نام پر، جہاں پر درد کے نام پر درد دیے جاتے ہیں، ایک ایسا زمانہ جہاں دل تقسیم ہے، ذہن تقسیم ہے، سوچ تقسیم ہے، محبت تقسیم ہے، مگر دعویٰ جو ہے وہ ایک کا ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہم صحیح ہیں، دعویٰ ہے کہ ہماری سوچ ایک ہے۔ واقعتاً کچھ ایسی مجبوریاں، کچھ ایسی باتیں جو کبھی بھی آن ایئر سچائی سے پیار کرنے والے محمد و آل محمد کی خاطر اپنی جانوں کو بغیر دیر کیے پیش کر دینے والوں کے سامنے بعض دفعہ انسان پیش نہیں کر سکتا۔ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ کل سے ایک ایسا سانحہ، ایک ایسا درد جو ایک طالب علم کی حیثیت سے ایسی سوگوار، ایسی دردناک صداؤں میں ایسی فضا چھوڑ گیا ہے کہ جس میں میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی کردار کے سچا اور مخلص اور بے لوث ہونے کی بہترین مثال ہے۔ وہ بے لوث تھے، وہ اخلاص والے تھے، وہ سچائی کی تصویر تھے۔ اسی لیے ہر وہ شخص جس کا ان سے شاید کوئی خون کا رشتہ نہیں بھی تھا، اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا ہوگا جس نے وحشت قبر ان کے لیے نہ پڑی ہوگی۔ سب سے پہلے آج کے اس تاریخی اوراق کے پروگرام میں جتنے بھی سوگوار کراچی کے اندر ہمارے مومنین ہیں، وقت کے امام کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، یا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وقت کے امام آپ کو سوگواری سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، آپ کو سوگواری جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، جتنے بھی سوگوار دل ہیں ان کی سوگواری کو معرفت محمد و آل محمد میں بدل دے۔ وہ سوگواری ان کے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہو، وہ سوگواری وقت کے امام کی معرفت کا باعث ہو۔ یہ شہادت ہمارے لیے اتفاق و اتحاد اور یگانگت کا باعث ہو۔ یہ ایسے وجود کا کہ جو اپنے وجود میں، جیسے کل سے سب لوگ اپنا اپنا حصہ مطلب پیش کر رہے ہیں، اور میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک عاشق محمد وال محمد کی حیثیت سے، ایک سوگوار کی عزادار کی حیثیت سے فخر اس بات پر ہے کہ وہ راہ حق کے شہید ہیں۔ وہ ایسے شہید ہیں کہ جن کے لیے میں یہ کہوں کہ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو مودت کو نبھائے۔ تو جو مودت ہم پر فرض کی گئی ہے، اگر آج وہاں پر میں برادر
سید سبت جعفر زیدی صاحب کو شہید کو میں دیکھوں تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ مودت و محبتوں کو دوام بخشا ہے. بھائی آپ نے مودت و محبتوں کو دوام بخشا ہے, سوز و سلام کو ایک نیا نظام بخشا ہے. کیونکہ کل سے ہم یہی سن رہے تھے کراچی والے جتنے بھی سوگوار تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک عجیب طرح کی ادبیات کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے اندر ایک ایسا نیا جذبہ, نیا رخ, ایسی چیزیں جو ہے آپ نے ترویج دی جو کہ ایک بہت بڑا سرمایہ تھی. تو سوز و سلام کو ایک نیا نظام بخشا ہے, جان دے کر نذرانہ بارگاہ حسینی میں خود کو اے سبت جعفر تو نے اعلیٰ مقام بخشا ہے. تو واقعاً ہم اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ہیں بارگاہ الہی میں. ایک طرف ان کی ایسی شخصیت کہ کوئی بھی ملت شیعہ کا نوجوان آج کے اس تاریخی اوراق کے پروگرام میں چاہے ایک احتجاج ریکارڈ کرا لوں, چاہے ایک فریاد کر لوں, چاہے جو ہے ایک میسج ہم لوگ اپنے لیے لے لیں کہ جو سچا عاشق امام ہوتا ہے, سچا عاشق علی علیہ السلام ہوتا ہے, وہ جاہل نہیں ہوتا, جہالت میں نہیں ہوتا, اندھیرے میں نہیں ہوتا, بد زبان نہیں ہوتا, جھوٹ پر جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا, غاصب نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کو اسی پہلے جملے سے اگر کہہ دوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, تو پھر للہیت یہی ہے جو برادر سبت جعفر کی شہادت نے پیش کر دی کہ اللہ کے لیے ایسے جیتے ہیں, اہل بیت کے لیے ایسے جیتے ہیں, غم حسین میں ایسے جیتے ہیں. ایک مثال بن جاتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی میں ان کے وجود کی اول روز سے ایک تقویٰ اور ایک نیکی اور ایک بزرگی اپنے والد کی صحبت سے لے کر کے خاندان سے بھی, انہوں نے علم کی دنیا میں بھی مقام پیدا کیا, تصنیف کی دنیا میں بھی مقام پیدا کیا, قلم اٹھانے والوں کے اندر بھی مقام پیدا کیا, ادبیات کی تحریروں میں بھی مقام پیدا کیا, سلیقہ تحریر میں بھی مقام پیدا کیا, سلیقہ گفتگو میں بھی مقام پیدا کیا, سلیقہ گفتار میں بھی اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ بولنے والے تھے. اور پھر اسی سلیقے کے ساتھ جو ایک خوبصورت شفیق اور چمکتی ہوئی سچائی والا کردار اور دل نظر آتا ہے, وہ ہر اہل دل دیکھ سکتے ہیں. ہر وہ انسان جو اپنے سینے میں ایسا دل رکھتا ہے جو للہیت والا ہے تو وہ اس دل کو ضرور پہچان سکتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تاریخی اوراق کے اس پروگرام کو, ہم آج ملت کے ایک ایسے, جیسے کل میں نے 2-4 منٹ کی اس کال میں نے یہ بات کی تھی کہ ملت کا ایسا سرمایہ, ملت تشیع کا ایسا چہرہ, ملت تشیع کا ایسا آئینہ, ملت تشیع کا ایسا حسن, ملت تشیع کی ایسی خوبصورتی, ملت تشیع کی حقانیت کا ایسا کردار جو ہمیشہ دنیا میں زندہ رہے گا, عمل کے ساتھ اور علم کے ساتھ. یہ وہ شعور ہے شہادت کا جو اس درد بھرے زمانے میں, اس سختی والے زمانے میں, جس میں باطل نے ایسا لباس پہنا ہے کہ وہ لوگوں کو حق نظر آئے, اور وہ اتنا مضبوط ہے کہ حق والے باوجود جاننے کے, باوجود طاقت کے, اسی ماضی کی مثالوں کی طرح جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانوں میں بھی جو ہے وہ اسی طرح جو جانتے تھے, سمجھتے تھے, اہل معرفت تھے اور حسن رکھنے والے تھے ائمہ علیہ السلام اور اللہ کی معرفت کا, ان کے ساتھ جو سلوک ہوا
وہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور وہ شعور آج اس زمانے میں بھی بیدار ہونا ضروری ہے۔ میں اپنے اس پروگرام میں، ہماری بے شک پروگرام لائیو ہے لیکن کالز کا کچھ مسئلہ ہے اس میں، اور ہم اپنے ساتھ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اپنے حجت الاسلام والمسلمین علامہ ظفر عباس ملک صاحب کو جو ہے وہ آن لائن لے رہے ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ جب بھی سوچ یا کسی بھی چیز نے نیگیٹیوٹی کو اختیار کرنے کی کوشش کی تو یہ اپنے تدبر اور حکمت کی وجہ سے انہوں نے بڑی فہم و فراست کے ساتھ اس کو ایک جو ہے وہ بہترین رخ دینے کی کوشش کی، اور زاویہ جو ہے اپنی سوچ کا اور اپنی نظر کا جو ہے وہ اس نظر میں اتنی تاثیر اور اس سوچ اور فکر میں اتنی تاثیر کہ ماحول کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہماری ملت کا سرمایہ ہیں، ہمارے علامہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ظفر عباس ملک صاحب۔ آغا صاحب، میں آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتی ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کل سے اور اس سے پہلے بھی جو شہادتوں کا سلسلہ اور ہماری ملت اور اہل حق جس گرفتاری سے، جن سختیوں سے گزر رہے ہیں، سب لوگوں کے مطلب ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اتنا ظلم کیوں، ایسے حالات کیوں، آخر ہم کچھ کیوں نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بزرگ کی حیثیت سے، ہمارے ایک بہترین عالم کی حیثیت سے، ہمیشہ میں نے جو اپنی لائف میں تجربہ کیا، آپ نے ہمیشہ ایسی نصیحت سے ہمیں جو ہے وہ نوازا اور ایسی نصیحتیں کی اور ایسی ایڈوائس ہمیشہ دی جو ہمارے لیے مشعل راہ بنی۔ تو آج قوم کے سامنے اس دردناک دن میں بھی کہ آج ایک جنازہ پھر ایک ایسے ادیب کا اٹھا، ایک ایسے پروفیسر کا، ایک ایسے بہترین انسان کا، با اخلاق انسان کا کہ سب کے دل زخمی ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں اور اس شعور شہادت کو آپ کیسے پیش کریں گے، کیسے بتائیں گے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کی خدمت میں اس عظیم سانحے کی تعزیت عرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو شہید کے وارث ہیں خانوادے کے، ان کی خدمت میں اور دوسرے تمام شیعان عالم کی خدمت میں صبر و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ یقیناً پروفیسر سید سبط جعفر زیدی صاحب ایک ایسے مخلص مومن تھے، ادیب، شاعر اور استاد ہونے کے علاوہ جنہوں نے زندگی بھر امر اہل بیت علیہم السلام کو اپنے اشعار اور کردار سے زندہ رکھا اور اس کی ترویج کی۔ جس بربریت اور درندگی سے سانحہ عباس ٹاؤن کے بعد کراچی میں ایک ایسی شخصیت کو دہشت گردوں نے اپنا نشانہ بنایا ہے، جن کا کردار اور عزاداری سید الشہداء کے لیے ان کی کاوشوں کو ہمیشہ عزاداران سید الشہداء اور اسلامی اقدار اور انسانی اخلاق کے علم برداروں کے لیے ایک نعرہ حق کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ شخص، وہ عظیم شخص کہ جو حق و صداقت کا ایک اعلان کر کے اپنی کامیابی کا علم گاڑ گیا ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سید سبط حسن زیدی اپنی زندگی میں کامیاب و کامران ہیں،
مجھے ایک موقع یاد آ رہا ہے کہ علامہ عارف حسینی کی شہادت کے موقع پر ایک سنی اور بہت بڑی شخصیت نے سنیوں میں سے، اس نے ان کی شہادت کے بعد، شہادت کے فوراً برجستہ یہ کہا تھا کہ کیا ایسے مخلص سید کو بھی شہید کیا جا سکتا ہے اور قتل کیا جا سکتا ہے؟ اور جب سید سبط حسن سبط جعفر زیدی صاحب کی شہادت کی خبر سنی تو میرے ذہن میں بھی یقیناً وہی سوال پیدا ہوا کہ کیا ایسے شخص کو، ایسے مخلص، ایسے مومن کو بھی اس طریقے سے شہادت دی جا سکتی ہے اور شہید کیا جا سکتا ہے؟ دشمنان اسلام و پاکستان اور ان کے سرپرستوں کی جتنی مذمت کی جائے اور جتنی ان پر لعن طعن کیا جائے وہ کم ہے۔ یقیناً سبحانہ تعالی عادل ہیں اور بہترین انصاف کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ فضائل کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، خدا رحم کرے اس شخص پر کہ جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا۔ اور یقیناً سبط جعفر زیدی صاحب اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات اور ان کے امر کو زندہ کرنے والے اور زندہ رکھنے والے شخص تھے۔ یہ ہمارا اظہار غم اور اندوہ اور دکھ ہماری ایمانی کیفیت کا اعلان ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کا اظہار ہے۔ یہاں پر آغا صاحب میں آپ سے ایک چھوٹی سی ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بعض لوگ اس چیز سے کہ ہمارے ہاتھ کیوں بندھے ہیں، اور ہم لوگ حالانکہ درست ہے ہمیں درس ہی یہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے صبر کا ہے، اور جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا ہم اس درندگی کا جواب درندگی نہیں سمجھتے ہیں، تو لیکن کچھ لوگ اس بات سے شاید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے ایسے ہمارے نوجوان لوگوں کے لیے؟ شاید کچھ لوگ ایسا سوچیں کہ بھئی یا سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے اور مثلاً یعنی وہ اس بات کا اعلان ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا کس فکر سے تعلق ہے یا ہم کون ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا بات کریں گے آپ؟ گزارش ہے کہ یہ دہشت گردی شیعہ کے خلاف کی آج کی نہیں ہے، جی امیر المومنین کے زمانے سے ہے۔ بے شک جب معاویہ نے شیعوں کو چن چن کر قتل کیا اور پھر اس کے بعد یزید کی باری آئی اور یزیدیت میں جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اب معاشرے میں اتنی پستی ہو چکی ہے کہ جس کی اصلاح کسی صورت میں ممکن نہیں، تو آگے بڑھ کر اس اصلاح کو بحال کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی جائے، اور قربانی دینے کے لیے وہ ایک قافلہ لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے۔ ایک مرتبہ معصوم نے یہ فرمایا اپنے شیعوں کے لیے کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو حق کے راستے پر ہو، اور تم ہی وہ لوگ ہو کہ جن کی وجہ سے اسلام باقی ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کربلا کی تاریخ یہ جو ایک مسلسل کربلا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا عاشورے کے دن ختم ہو چکی ہے، نہیں ایسا ہو مسلسل ایک کربلا ہے جو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کے ظہور تک یہ جاری و ساری رہنے والی ہے۔ بے شک اس میں ایک یزیدیت کا کردار ہے جو رہے گا ہر دنیا کی ہر کونے میں، بالکل، اور ایک حسینیت کا، اور اسی طریقے سے سید الشہداء کے ماننے والے جس طریقے سے ہمارے یہ سید پروفیسر ہمارے سامنے ہیں، بالکل یعنی یہ میں ان کو ان شیعوں میں سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ ینظرون بنور ربہا، وہ اپنے رب کے نور سے دیکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اپنے رب کے نور سے دیکھ رہے تھے اور اسی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا کمال کیا تھا کہ انہوں نے سید الشہداء اور کربلا والوں اور ائمہ معصومین کی سیرت و کردار کو اپناتے ہوئے اپنی ترویج کو جاری رکھا، صحیح، اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج سے نہیں بلکہ 30 سال سے شیعہ کلنگ ہو رہی ہے اور شیعوں کو دہشت گردی کا شکار کیا جا رہا ہے، نہ کوئی سیاسی بولتا، نہ کوئی میڈیا والا بولا، نہ کوئی حکومتی اور اقتدار پر بیٹھنے والے بولے، اور نہ دوسرے وہ جو عام معاشرے کے اندر برگزیدہ لوگ تھے وہ زبان کھولتے تھے۔ اور اس مظلومیت نے ہماری نے پاکستان کے اندر جس طریقے سے ایک ہمدردی جیتی ہے اور حاصل کی ہے، شاید وہ کسی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن آغا صاحب یقیناً آغا صاحب میں سیاسی لوگوں کی بہت ہی زیادہ یعنی کیا کہوں کہ ایک یعنی غفلت ہے، اور اس غفلت کا کہ یعنی جو کسی ظلم و بربریت کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، وہ بھی اس ظلم و بربریت کا اسی طریقے سے حامی و مددگار ہونے کی حیثیت سے اس کا وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوگا کہ جس عذاب میں وہ ظلم و بربریت کرنے والا ہے۔ صاحبان اقتدار بھی اسی طریقے سے، ہم جبکہ ایک ملک کے اندر ایک ملک کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، ایک ملک کے پرامن شہری ہونے کی حیثیت سے وہاں پر پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، ہم اس ملک کے اندر اپنا پورا حصہ ڈالے ہوئے ہیں، اس ملک کی ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ شیعوں کو تحفظ مہیا کرے اور شیعوں کو اس طریقے سے امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی جو ہے وہ یعنی کی وسعت فراہم کرے کہ جس کی بنیاد پر شیعہ جو ہے وہ زندہ رہ سکیں اور اس دہشت گردی سے جو ہے وہ نجات پا سکیں۔ اور اگر وہ اقتدار کے مارے کہ جو اقتدار کے بھوکے کہ جو اس طریقے سے ان دہشت گردوں کے ساتھ اس طریقے سے یعنی مصلحت آمیزی سے کام لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ ان کو نمٹنے کا جو ان کے پاس آنی ہاتھ ہے، یعنی اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت میں تھے لوگ اور ان کے پاس جو ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، دوسرے ادارے ہیں یا عدلیہ ہے، ان میں کسی نے کسی طریقے سے بھی شیعہ قوم کو تحفظ دینے کا جو ان کے اوپر فرض تھا اس فرض کو ادا نہیں کیا، اور وہ سارے اس شیعہ کشی کے اندر شریک ہیں۔ ہمارے لیے ہم نے جس طریقے سے دیکھا کہ ہمارے سب سے زیادہ، جیسا کہ آپ بھی اشارہ فرما رہی تھی کہ ہمارے لیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عزاداری سید الشہداء کو زندہ رکھنا، یعنی جتنا ہم شہید ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم اگر اپنے جو تعلیمات آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام ہے، عزاداری سید الشہداء ہے، ان کے اندر زیادہ ثابت قدم اور زیادہ بہتر طریقے سے
ان کے کردار کو اپنائیں گے اتنا زیادہ یہ دشمن کے لیے سب سے بڑا وار ہوگا. اس لیے کہ دشمن چاہتا ہے عزاداری کو ختم کرنا، اور عزاداری اگر آگے بڑھ رہی ہے تو دشمن کا مقابلہ ہے، دشمن کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں. اور اگر تعلیمات آل محمد کو مٹانا چاہتا ہے اور ان کو ہم زندہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ دشمن کے ساتھ جو ہے دشمن کے لیے کاری وار ہے، خون سے بڑھ کر وار ہے کہ جس چیز کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم اپنے تن من دھن سے لگ جائیں کہ ان چیزوں کے بغیر ہم کسی صورت میں بھی زندہ نہیں رہیں گے. اور یقیناً یہ لوگ جتنے بھی ہیں جس طریقے سے بھی شہادتیں حاصل کر رہے ہیں، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کی فوج کے اندر شامل ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان مصیبت زدوں کا ساتھ دیں ہر لحاظ سے، اخلاقی طور پر، مادی طور پر، اور یقین کر کے مدد کریں کہ ہماری ہر طرح کی مدد جو ہے وہ یقیناً ایک شیعت کے استحکام اور استقلال کے لیے مدد ثابت ہوگی. اور کربلا کے اس قافلے کے لیے، یعنی جو قافلہ کربلا کا لوٹا ہوا چلا تھا، ایک تو شہادتیں ہیں اس مقصد کو کہ جو اصلاح دین اور جو اصلاح امہ اور جو اس معاشرے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے قربانیاں دی گئیں، اگر وہ قربانیاں ایک طرف جب وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک قافلہ لے کر چلی کوفہ و شام کے اندر، کہ جس قافلے نے پوری دنیا کے اندر اس کربلا کی تاریخ کو جو ہے وہ پہنچا دیا. تو ہمارا جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، چاہے علماء کے پلیٹ فارم ہیں، چاہے جتنے بھی دوسرے مومنین کے پلیٹ فارم ہیں، چاہے عزاداری کا پلیٹ فارم ہے، چاہے میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، ان پلیٹ فارموں سے ہم اپنی جتنی بھی شیعہ کشی کی جو تاریخ ہے اور اس کی جو پس منظر ہے، اس پس منظر کو کم از کم یعنی واضح طور پر، اگر دنیا مصلحت کا شکار ہے تو ہمیں مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کون ہے اس کے پیچھے، اس کا نام لینے سے کہیں کسی خطرے کے اندر نہ گر جائیں، ہمیں اس خطرے سے بالا رہ کر، ہمیں ان افکار سے بالا رہ کر ایک شیعہ ہونے کے ناطے سے ہمیں اس تاریخ کو کہ جو ہماری ایک خون بہا کی، جو ہمارے خون کو جس طریقے سے پاکستان کی سرزمین میں بہایا جا رہا ہے اور زمین پاکستان کو خون آلود کیا جا رہا ہے، اس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. اس کو پیش کرنے کے لیے اس وقت 1400 سال پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوری دنیا کی دیوانوں تک کربلا کی تاریخ کو پہنچا دیا تھا. تو آج ہم بھی کم از کم ان اپنے ایسے اچھے سے اچھے پلیٹ فارم کے ذریعے سے دنیا تک اس کو پہنچا سکتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میڈیا کی ہے، علماء کی ہے، کہ جو اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم یعنی اس سے بہتر خدمت پوری دنیا کے اندر دوسری کوئی ترویج نہ کریں، کم از کم اپنی مظلومیت کی داستان کو دنیا تک پہنچائیں. اور جب پہنچائیں گے اور یقیناً ہم اگر اپنے پیروں پر کھڑے رہیں گے تو ہر شخص اس قابل ہو سکے گا کہ وہ اس دشمن کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ رہے اور تیار رہے. بہت بہت شکریہ آغا صاحب، پروردگار آپ کو جزا دے. آپ نے بہت قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پورے مومنین کے غم میں شریک ہوئے اور بہت بہترین پیغام دلوں کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے دیا. بہت شکریہ آغا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سر بلند رکھے. فی امان اللہ. فی امان اللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا اور سنا کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. ان الصبر علی قضاء اللہ الواجب فإن الصبر علی ظلم الظالمین. اللہ کی طرف سے جو قضا آئے اس پر صبر واجب ہوتا ہے، لیکن جو ظالم کا ظلم ہو اس پر صبر نہیں کیا جاتا ہے. ہم ہمیشہ اس زمانے سے لے کے آج کا زمانہ، اس کے بعد کا بھی، جو بھی اس ظلم کے پیچھے اس ظلم میں شریک ہے، وہ کوئی بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، ہم ان پر لعنت کرتے ہیں. ہم ان کے حق میں بددعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں تو عادلین ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو عدالت کرنے والا ہے. پروردگارہ ان ظالموں کو جنہوں نے اپنے ظلم سے آج
حسینیت کا پرچار کرنے والوں کو اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو مظلوم کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یا ان سے محبت اس کے دل کو اذیت دیتی ہے، تو پروردگارہ ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا، اور تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، تو سب سے بہتر سزا دینے والا ہے۔ ہم اپنے جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم کی جو سزا ہے وہ پروردگار عالم کی سپرد کرتے ہیں، وہ سب سے بہتر انتقام لینے والا ہے۔ اور ناظرین، اس آج کی تاریخی اوراق کے پروگرام میں جیسے آپ نے اس میسیج کو سنا جو ہمارا علامہ ظفر عباس ملک صاحب جو ہمارے ساتھ آن لائن تھے، اور انہوں نے بہترین طریقے سے اس میسیج کو آپ تک پہنچایا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان سے ہمارے جو ہیں علی صفدر بھائی، ہمارے نوحہ خان برادر جو ان کے ساتھ تھے، ہمارے بہت سارے برادران ان کے ساتھ تھے، ہمارے وہ بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں اور کچھ یادیں کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اور آج کا پروگرام خالصتاً اس لیے ہے کہ ہم اس شہادت سے کچھ سیکھیں، اپنے جذبوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنی روح کو، اپنے وجود کو جو ہے اس شہادت سے ایک ایسا جذبہ عطا کریں، ایک ایسا نور عطا کریں، ایک ایسی سوچ دے دیں، ایسی معرفت میں چلے جائیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں ایک ایسا کردار بن سکیں جو واقعاً حسینی ہو اور آنے والی نسلیں اس پر فخر کر سکیں۔ ہمارے محترم برادر، ہماری ملت کا سرمایہ، ہمارے بہترین نوحہ خاں، ہماری سیدہ کے بہترین عزادار ہمارے سید علی صفدر رضوی بھائی کراچی سے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں۔ بھائی رات کے اس پہر میں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے میں میں نے پریشان کیا کئی دفعہ، اور تسلی نہیں ہوتی جب پاکستان میں ایسے حالات ہوں اور ہم لوگوں کے دل یہاں پہ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ آپ لوگوں کی زندگی کی دعا مانگتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں۔ میں کل آن لائن بھی آ کر یہی کہہ رہی تھی سب لوگوں سے کہ اب جب آپ لوگ صدقہ امام زمانہ کی سلامتی کا نکالیں، اپنے بچوں کا نکالیں، تو ہمارے نوحہ خان، ہمارے ایسے عزادار جیسے ہمارے سبت جعفر بھائی جیسے عزادار جو شہید ہیں، ان جیسے عزاداروں کی زندگی تندرستی کا صدقہ بھی ضرور نکالا کریں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اب آپ علی صفدر بھائی اتنی بڑی ہستی کے بغیر اپنے کراچی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس متوجہ میں کیا کہوں، کہنے کے لیے حقیقت تو یہ کہ نہ کوئی جملے ہیں نہ الفاظ ہیں کہ جو وہ شخصیت، اتنی بڑی شخصیت آج آپ انشاءاللہ وزیر رفیع فیس بک پہ اور دوسرے چینلز کے ذریعے سے شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہو کہ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے چہرے وہاں پہ دیکھے۔ بلکہ ایک سب سے چھوٹی سی بات، اور وہ میں اب یہ گھر پہ آیا ہوں تو میری وائف نے مجھے بتائی کہ آغا جس طریقے سے جس کالج کے وہ پرنسپل تھے، اس کالج کا جو چوکیدار تھا، وہ اس دھاڑے مار مار کے میڈیا کے اوپر بھی بتا رہا تھا کہ وہ انسان ہی تھا، وہ واقعی میں ایک فرشتہ صفت ایک انسان تھا کہ جو کبھی آتا تھا کہ وہ گلے لگاتا تھا، ہم کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ پرنسپل ہے، یہ ایک عام سا ہمارا آدمی ہے۔ یعنی کہ وہ اس انداز سے وہ پرنسپل جو آتا ہے، مگر وہ کچھ شو نہیں کرتا، بالکل ایک عام سے انسان کی طرح رہتا تھا۔ اور باقی میں یہی کہوں گا کہ وہ سنے واقعی میں اتباعی میں پیغمبرانہ زندگی جس سے کہتے ہیں نا، پیغمبرانہ زندگی، کہ جس طریقے پیغمبروں کی زندگی تھی نا کہ وہ رات کی تاریکی میں نکلتے تھے اور ان کی پیٹوں پہ پیٹ پہ نشانات ہوتے تھے، نیل کے نشانات ہوتے تھے، تو وہ انداز ہم نے اختیار کیا اپنی زندگی کا کہ ایسے ایسے لوگوں کو میں نے گانے مار کر دیکھا ہے کہ لوگوں نے یہ جملے بولے ہیں کہ آج ہم یتیم ہو گئے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس میں جو ہے نا اس میں جو ہے وہ اس انداز سے لوگوں نے وہاں پر شرکت کی ہے اور اس شان سے ان کا جنازہ اٹھا، مگر یہ کتنا بڑا خلا ہے۔ کل میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور آپ اس کی تردید انشاءاللہ کریں گے، آپ مجھے بتائیں گے۔ یہاں پر ایک چینل ہے، وہ کافی کچھ ٹائم پہ نا پاکستان کا ایک چینل ہے جو اس چینل پہ آ کر کے ہاف ٹائم پروگرام کرتے ہیں، اور وہ چینل خود سے سبیل حسینی اور اس طرح کے پروگرام بھی دیتا ہے۔ آپ بلیو کریں کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں، اسی چینل نے پاکستان میں یہ بات دکھائی ہے کہ وہ جو رپورٹر تھا نا اس چینل کا، وہ لے کے مائک پھر رہا تھا تو
کتنی این جی اوز اس کے پیچھے کھڑی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہماری این جی او کے ساتھ کام کرتے تھے, یہ ہماری این جی او کے ساتھ کام کرتا تھا, یہ ہماری. اور کتنے ہی لوگ وہاں پر کھڑے تھے جو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو شیعہ نہیں, ہم تو اہل سنت ہے, لیکن ہمارا دل رو رہا ہے. وہ ہمارے لیے ہمارے استاد تھے, ہمارے یعنی اس کے ارد گرد اتنے لوگ تھے. اور اس چینل نے باقی ساری خبریں دی ہیں, لیکن یہ پوری خبر یہ بعد میں ہمیں مطلب ہمارے کسی پاکستان کے کسی چینل کے تھرو میں نے اس کو دیکھا, لیکن وہ چینل ویسے یہاں پر سبیل حسینی کے نام سے پروگرام کرتے ہیں, لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں, لیکن امام حسین کے نام پر جو خبر کوئی شہید ہو گیا, یہ جو بہترین افکار کا مالک تھا, کوئی اس چینل کی باقی چیزیں تو دے رہے ہیں لیکن اس خبروں کو انہوں نے بالکل کاٹ دیا. تو آپ اس چیز کو, جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے یتیموں کو پالتے تھے یا ہمارے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلق, وہاں اس وقت میں پورے گروپ میں سن رہی تھی, پاکستان کا ایک چینل تھا وہاں پہ رپورٹر کے ساتھ, تو آپ ان کے ساتھ تھے یا آپ نے ان کو دیکھا, تو میں تو حیران ہو گئی مطلب یہ باتیں سن کر کے کہ کتنی مکمل شخصیت ماشاءاللہ سے. نہیں ان کے ساتھ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ماشاءاللہ جو کام تھے وہ کتنے اداروں کے ساتھ منسلک تھے, وہ کتنے اداروں کے ساتھ مطلب شہید فاؤنڈیشن ہو گیا, اور ابھی جو ایک جے ڈی سی ادارہ کر رہے ہیں بالکل میں نے اس کا سنا نام, جے ڈی سی اس میں تمام جتنی بھی جو ان کی جو اس حوالے سے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کا سیکشن تھا اس کے انچارج تھے. اس کے علاوہ وسیلہ سعادات کے حوالے سے یہاں پہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے وسیلہ سعادات کے حوالے سے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے محروم تھے. اس شخص نے, آپ یقین جانے, شہید نے اپنی محنتوں سے, بھاگ دوڑ سے, اس انداز سے ان کو جو ہے وہ آپ یقین جانے کہ ان کو وہ کتنے بے گھر تھے جن کو جو ہے انہوں نے اپنی بھاگ دوڑ سے, اپنی کوششوں سے, کیونکہ سپے بھائی نہ صرف ایک مطلب ایک اچھے انسان بلکہ بہت ہی پڑھ لکھے سی ایس ایس انہوں نے کیا, ماشاء اللہ لا انہوں نے کیا, ماشاء اللہ انہوں نے کیا. مطلب وہ شخص, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا خلا ہے کہ اتنا اہم انسان ہمارے درمیان سے ہے کہ جس کا ہر خاص و عام کے اندر, یعنی کوئی ایک مولائی ہو, کوئی ایک ماتمی ہو, کوئی ایک عام انسان ہو, کوئی اپنا ہو, کوئی غیر ہو, چاہے وہ سنی ہو, شیعہ ہو, آپ اتنے قواعد کے لوگ جو قوال ہیں وہ لوگ آئے تھے, اور دوسرے ناخوان وہ آئے تھے. مطلب ان کی خدمات کچھ صرف ایسے نہیں کہ ملت تشیعوں کا تسلسل ہے, اس کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے. لیول پہ وہ کام کرتے تھے کہ ان کی نظر کے اندر یہی تھا کہ یار کہ انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے, اور وہی چیز آج الحمدللہ میں آپ کا ان کا بہرحال میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گا, میں نے کوشش کی تھی کہ میں نے ابو ذر سے بات کرواتا کیونکہ وہ بیچارہ 2 دن سے زیادہ ہوا تھا, اور اس وقت یہاں پاکستان میں 2 بجنے والے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کروں گی علی صفدر بھائی, آپ پاکستان میں بیٹھے, ہم لوگوں کی روحانی اور ایمانی عقیدتیں ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر حالات کو دیکھ رہے ہیں, آپ وہاں بیٹھ کر ہم یہاں جو رہ رہے ہیں, آپ کے دل میں کیا گزرتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت محبت ہے آپ لوگوں کی. بہرحال دیکھیں ہر انسان کیا سوچتے ہیں کہ یہاں انگلینڈ والے سبت جعفر شہید ہمارے برادر کے لیے کیا ایسا کریں جو ایک واقعاً ان کے لیے یادگار ہو, اور لوگ دیکھیں کہ یہ محبت تھی ان کی اور انہوں نے اس محبت کو ملت جعفریہ کے ایسے فرزند کو فراموش نہیں کیا. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ کچھ ایسا ہے آپ کے ذہن میں؟ ادھر ایک جملہ بولوں گا کہ دیکھیں فار ایگزامپل ہم اس شہید کو کیا دے سکتے ہیں جس کو خدا نے یہ مقام دیا ہو. بالکل نہیں, ان کی یادگار کے لیے میں سمجھ کر ہم تو کچھ دے ہی نہیں سکتے اس کو, بلکہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شہادت سے, اس کی قربانی سے ہم نے ہمارے اپنے مردہ ضمیروں کو زندہ کریں. یہ تو آپ سے پہلے میں کہہ رہی تھی. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اپنے مردہ ضمیروں کو زندہ کریں. کس طریقے سے زندہ کریں کہ اس نے اپنی زندگی کے جتنے ایام, جتنے دن گزارے ہیں یہاں پر اس دنیا کے اندر, اس نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر آدمی ملت تشیعوں کا ایک پلیٹ فارم پہ آئے, ایک نظریہ ہو, ایک نظریے کے ساتھ قائم کرے, ایک پرچم تلے, مولا عباس کے پرچم تلے آئے, اور ہمارا نعرہ صرف اور صرف بنتا ہے کہ حسین ہو. آج دنیا کے اندر جو نا وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ملت تشیع ایک وہ قوم ہے کہ اگر یہ لوگ متحد ہو جائیں تو ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور آج پوری دنیا نے آپ نے دیکھا کہ جس وقت جب کوئٹہ کا واقعہ ہوا تو وہاں پہ صرف دھرنوں نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچایا, اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے
مسلمان کا ایک عام انگریز جس میں آسٹریلیا میں تھا اس تک نے اس چیز کو جنا یعنی کہ وہ کہا کہ یار یہ واقعی میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. تو وہ چیز میں یہی کہوں کہ شہید کا بہت بڑا پیغام ہے, شہید زندگی کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے خانوادہ ہیں جو شہداء کے خانوادے ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کس طریقے سے کرتے ہیں. شہید فاؤنڈیشن ایک بہت اچھا ادارہ ہے جو لوگ اس کے ساتھ مربوط ہو کے اس کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل ایسی بات ہے کہ وہ شہید فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور لیکن اس کے اندر کثیر تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ. اس میں آپ تمام مومنین جتنے مخیر افراد ہیں ان کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے یعنی کمیونیکیشن گیپ ہے, جو آپس کے اندر رنجشیں ہیں, جو آپس کے اندر جو اختلافات ہیں اس کو بھلا کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے صرف یہ سوچا جائے کہ ہم سب جی 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 علی صفدر بھائی, میں نے 3 چیزیں چوز کی تھی آپ کی علی صفدر جعفر بھائی شہید کی اس شہادت سے. ایک پہلی چیز شعور شہادت تھی, دوسری اتحاد و وحدت و یگانگت, اور تیسری علم ہی اصل طاقت ہے. یہ 3 میسج اور باقی چیزیں جو ان کے اخلاق اور ان کی سادگی, ان کا اتنا سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود وہ عاجزی اور وہ مولایت ان کے اندر جو تھی, وہ ان کی شخصیت کے مطلب اتنے پہلو ہیں. میں سمجھتی ہوں ہمارے پاس وقت اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگ جو ہے ان ساری چیزوں کو آپ میں نے وہ اس کے جملے میں نے اس کو بالکل وہ کر دیا نا, میں نے آپ کو جملہ دیا نا کہ وہ پیغمبرانہ زندگی گزاری, یعنی جو پیغمبرانہ زندگی جو ہوتی ہے نا وہ ایسی ہی ہوتی ہے. پیغمبروں کے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اس انداز سے ہوتی ہے, سادگی کے ساتھ. یعنی کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو بالکل اپنے مولا کے انداز میں بیٹھتے تھے کہ جس طریقے سے ہر خاص کے درمیان جو اس میں لوگ باہر جا کے پوچھتا تھا کہ تم میں سے علی کون ہے, تو اس نے وہ زندگی گزاری اس شہید نے. علی صفدر بھائی ایک ان کا شعر ہمیں آپ جاتے جاتے سنا دیں اگر, تو ان کی کوئی ایک ربائی یا کچھ کلام ان کا. میں اس شعر سے پہلے بالکل میں اس شعر سے پہلے میں اس بندے نے اپنی بیٹے کی جو تربیت کی تو میں آپ کو اس کو بتاؤں, اس کو اتنی ہمت اس کو خدا نے دی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا میں. بہرحال آخری میں یہ بولوں گا کہ ان کے بیٹے نے قبر کے اوپر جو اشعار پڑھے, آپ ان اشعار کو سلیکشن دے کے اس بچے کا کہ جو ابھی 20 سال کا ہے کیا کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ جو اس نے اشعار پڑھے سے کہ کلام تھا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے مگر حسین تیرا, میرے فکر کی ہے منزل سفر ہے حسین تیرا. یعنی کہ اگر وہ بیٹھا اس قبر کے اوپر اپنے باپ کی قبر پہ تب بھی اس نے اپنے باپ کو نہیں رویا. سبحان اللہ, اس نے ایسی تربیت کی اپنے بیٹے کی, اس نے ایسی تربیت کی اپنے بیٹے کی. اپنے بیٹے نے کیا سلیکشن کی کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے. آخر میں اپنے اشعار جو ستیہ بھائی کے وہ سناؤں گا ضرور انشاءاللہ. ضرور, بہت اللہ پاک آپ کو سربلند. ضرور یا علی 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 یا علی, جب خدا کو پکارا علی آ گئی, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے حسن کو, اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. پروردگار آپ کو سربلند رکھے, حفظ و امان میں رکھے, وقت کی ایمان کی ضمانت میں دیتے ہیں آپ کو. شکریہ. ناظرین, اپنی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آج آپ ہمارے بھائی کے لیے ضرور جو ہے وہ نماز وحشت قبر ہدیہ کریں گے, اور ان شہید کی خدمت اور آگے کی ان کی منزلیں تو پھر مولا کے سامنے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس پروگرام میں جو بھی ہم نے شیئر کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں سے, اور وہ وہی بات ہے جو آغا صاحب کا میسیج تھا, یہ ہمارے برادر کا میسیج تھا کہ شعور آ جائے, ہمیں جینے کا شعور, للہیت کا شعور, اور ایسا شعور جس میں ہم
صحیح حسینی کردار ادا کر سکیں، زینبی کردار ادا کر سکیں، زہرائی کردار ادا کر سکیں. اور یاد رکھیے گا ان شہادتوں سے ہمارے دلوں کو وہ مضبوطی ملنی چاہیے کہ ہمارے دل جو دنیا داری میں، دنیا بنانے میں، دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی رشتوں میں، دنیاوی محبتوں میں، دنیاوی ضرورتوں میں، ساری چیزوں میں ہمارے دل جو پھنسے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں سے جو ہے نا ہمیں نکلنا ہے اور ایک زیادہ حصہ ہماری سوچ کا، سمجھ کا، محبت کا، سفر کا، عشق کا، تعلق کا، احساس کا للہیت کی طرف جانا ہے، رسول خدا کی طرف، محمد وآل محمد کی طرف. اور شہادتوں کے اس سفر میں ہم نے بھی ایک شہید بن کر اس سفر میں شامل ہونا ہے، ہم نے بھی ایک سپاہی کا کردار ادا کرنا ہے. فرق نہیں پڑتا اسلام کے اندر کوئی مرد ہے یا عورت ہے. سچے اور سچے کردار کے ساتھ جب بھی آپ سامنے آئیں گے آپ کے سامنے ساری مثالیں بھری پڑی ہیں کہ ہم نے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنے سچے اور سچے کردار کے ساتھ اسلامی اصولوں کی، اسلامی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے اس پیغام حسینی کو، پیغام زینب سلام اللہ علیہا کو، پیغام زہرا سلام اللہ علیہا کو کس طرح اپنے وجود اور عمل کا حصہ بنا کر اپنی آنے والی نسلوں کو زندہ رکھنا ہے. اور اس رہتی دنیا میں اور قیامت تک انشاءاللہ دشمنوں پہ، دشمنان محمد وآل محمد پر لعنت کرتے رہیں گے، ظالموں پہ لعنت کرتے رہیں گے، اور جو اس راہ حق کے مسافر ہیں ان کی سربلندی کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ملت تشیع کی سربلندی اور عزت و آبرو بلند رہے بحق محمد وآل محمد. ظالم جو ہے اس کو خدا ذلیل و رسوا فرمائے. خداوند متعال ہماری دعائیں، ہمارے نیک اعمال، ہمارے شہداء کے لیے عقیدتوں کی صورت میں ان کی بارگاہ میں اللہ پیش کرتے ہیں. وقت کے امام کے ظہور میں پروردگارہ تعجیل فرما، اور یہ ہماری عاجزی اور جو انکساری جو اس وقت ہم نے پروگرام کیا اسے عبادت میں شمار فرما. پروردگار اللہم اجعلنا من انصارہ و اعوانہ و بین یدیک المستشہدین. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے ظہور پر موقوف انسداد جار و جفا، ہے ظہور پر موقوف انتقام کرب و بلا، ہے ظہور پر موقوف اہتمام روز رضا، ہے ظہور پر موقوف ہم سکون پائیں گے، ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے. یہ ہمارے مکر اور یارانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلاۃ اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں، کس قدر ریاکاری. کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے.